نیشنل اسمبلی میں کہا جائے، پھر ادھر بیٹھ کے ایک شخص کہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بھائی یہ کس نے بیک ڈیٹس میں میئر نے خود 91 میں اپروو کرتا ہے لیز، 2003 میں ایک اور میئر ریگولر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو اپروو کرتا ہے. یہ کون کر رہا تھا؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا، 18ویں ترمیم تھی. تو ایسے سانحے کو اپنے سیاسی مقصد کے استعمال کے لیے استعمال کرنا میرے خیال ایک بہت بڑے جرم کے برابر ہے. ہاں آپ کریں کرٹیسائز حکومت کو، ہم ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا غلطیاں بتائیں، ہم کہیں گے، لیکن ایسی چیز نہ کریں کہ ان لوگوں کی لاشوں پہ آپ اپنا کوئی اور ہڈن ایجنڈا شروع کر دیں اور اس پہ پھر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے. مجھے بتائیں تو صحیح کہ 18ویں ترمیم سے ادھر فرق کیا پڑا ہے، اس چیز میں فرق کیا پڑا؟ یہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. پہلے بھی یہ ایڈمنسٹر 18ویں ترمیم سے پہلے کے ایم سی کرتی تھی، ابھی بھی کے ایم سی کرتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں کے ایم سی نے اس وقت جو کے بی سی اے کے اندر کام کیے تھے، اس لیے ادھر سے اٹھا کے ہم نے ایس بی سی میں ڈالا. یس پرابلم ہیں ادھر، میں مانتا ہوں پرابلمز ہیں، ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ کیسے درست کیا جائے. میں نے پہلے دن ہی یعنی سیٹرڈے رات کو یہ واقعہ ہوا، منڈے کو ایک میٹنگ بلائی تھی، ایک کمیٹی بنا لی تھی، اور اس کمیٹی کو میں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں. وہ انویسٹیگیشن انیشل رپورٹ آئی ہے، اس میں کافی چیزیں میں وہ ڈیٹیل ادھر نہیں بتانا چاہوں گا ابھی، اس لیے کہ ایف آئی آر ہونی ہے. اس کی بیسس پہ ایف آئی آر ہوگی، جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملے گی، اور جہاں پہ بھی حکومتی اداروں کی غفلت ہے ان کو بھی سزا ملے گی. کوئی اپنی سزا سے نہیں بچے گا، انکلوڈنگ می، اگر میری کوئی غفلت ہے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنا ایسے سانے کو کہ امیڈیٹلی کیوں نہیں کر دیا، اسی وقت کیوں نہیں آ گئے، جو اسی وقت آئے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فون پہ کہا گیا، وہ ریکارڈ ہے، کہ مہربانی کر کے یہاں پہ لوگ ویسے ہی جمع ہیں، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، یہاں پہ گاڑیاں فائر بریگیڈز آنے میں مشکل ہو رہی ہے، نہ آیا جائے اس وقت. لیکن نہیں جی ہم آئیں گے، ہم شو کریں گے، ہم ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، ہم فلانے کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور خود بھی ڈانٹ کھائیں گے. یہ بھی ہوا. یہ سب چیزیں اٹ وازنٹ اے ٹی وی شو کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں ادھر. یہ کوئی ہر ادارہ میرے حساب سے اپنا کام، ہاں غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. میں دو اور چیزوں پہ، جیسے میں نے کہا میں باقی ڈیٹیلز کہ کون سی گاڑی کس وقت آئی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ بتا کے نہیں کرنا چاہتا. پھر کہیں گے نہیں فلانی 10:24 پہ نہیں آئی، 10:26 پہ آئی تھی، نہیں 10:30 میں تھا، کوئی نہیں پتا تھا یار آپ کہ کوئی نہیں آیا تھا، مجھے فلانے نے کہا کہ کوئی نہیں آیا تھا. یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بھلے جو انکوائری ہوگی، جو ایف آئی آر ہوگی، اس میں ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے جس بندے نے کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے پہلے دن ہی جیسے میں نے بتایا، میں نے یہ ہمارا پہلا بھی یہ جیسے میں نے کہا پہلا واقعہ نہیں تھا ہمارے دور حکومت میں. یہ پیپلز پارٹی جب 2018 سے آئی ہے، کراچی میں 3 بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں، بولٹن مارکیٹ کا، ٹمبر مارکیٹ کا، اور کوآپریٹو مارکیٹ کا. ان تینوں میں پہلی والے میں ضرور ذکر کروں گا کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. انہوں نے وفاق کی طرف سے دی تھی مدد سندھ حکومت کو. قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، اور قائم علی شاہ صاحب نے بیٹھ کے چیمبر والوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنوائی، اور جو لوگ جن کا نقصان ہوا تھا
ان کو اس نقصان کا ازالہ کر کے دیا تھا. اور وہ سب اللہ کا شکر ہے, اگین نقصان جو اس وقت زندگی جو ایک ٹراما سے گزرتا ہے آدمی, اس کا تو کوئی نہیں حل ہو سکتا, لیکن وہ سب اپنے وہاں پہ کھڑے ہوئے. اور اتنی شفافی سے ہوا, اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے تھے اس میں سے تقریباً 330 ملین 33 کروڑ بچ گئے اور وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہے. پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا, اس وقت سندھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا. اور پھر جب کوآپریٹو کا ہوا تو یہ جو 330 ملین بچ گئے تھے, ہم نے وفاق سے اجازت لے کے کہا کہ یہ ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگین وہی فارمولا کہ لوگوں کو حکومت کے کسی ادارے نے نہیں, کراچی چیمبر جس کے یہ سب ممبرز ہیں, انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نقصان ہے, ہمیں بتایا کہ جی ہم نے یہ اسیس کیا اور یہ صحیح ہے, وہ پیسے ان کو دیے گئے. ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا, اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ اپنی جان جنہوں نے گنوائی ہے ان کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے لواحقین کو دیا جائے. وہ 19 تاریخ کو اعلان کیا, وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں. اس پہ ہم نے کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لواحقین اور ان کو وہ 1 کروڑ روپیہ دیں. ایک اور اعلان ہم نے کیا, اور میں نے KCCI کے پریزیڈنٹ, ان کے جو سینئر پرانے سارے پریزیڈنٹ تھے, ان کو بلایا تھا اور ان سے خود ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون ہونا چاہیے. وہ 19 تاریخ کو ہی کمیٹی بنا دی گئی, اور 19 تاریخ کو اس کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے بولٹن مارکیٹ, ٹمبر مارکیٹ اور کوآپریٹو مارکیٹ میں انہوں نے کیا تھا, اسیس کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہے, اور حکومت سندھ وہ نقصان, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی, بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا, وہ نقصان ان کا پورا کرے گی. یہ تو ایک سٹینڈرڈ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں, یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اور سوچنا پڑے گا. اور میں نے اپنے کچھ کابینہ کے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس جگہ پہ جو الاٹڈ دکانیں تھیں, جو نمبرز موجود ہیں, جو اپرووڈ ہیں SPCA کی, وہ 1102 ہیں. کچھ کہتے ہیں 1200 دکانیں ہیں ادھر, وہ خیر وہ ڈیٹا مل جائے گا. اگر کوئی اس میں نہیں بھی آ رہا, 1102 سے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پراپر ایویڈنس ملتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہیں دکانیں, خیر جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو, ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے. یعنی وہ میں آج میں نے کہا ہے کہ سمری موو کر کے اپروو کرا دیں گے, اور انشاءاللہ منڈے سے میں نے کمشنر کو وہ بھی انسٹرکشنز دے دی ہے کہ لسٹ بنائیں پراپر, اور اگین وہ ہوگی کراچی چیمبر کے تھرو, تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے غلط لوگوں کو دے دی. تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے, اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے, لگیں گے بھی. تو 5 لاکھ روپے فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں کسی کا 20 لاکھ کا سامان ہوگا, کسی کا 25 لاکھ کا سامان ہوگا پڑا ہوا, اسے پیسے مل بھی گئے, سامان لے گا تو وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ گل پلازا تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو. میں نے ریکویسٹ کی کچھ وزراء کو, انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی, اور ہمیں اس وقت تک ایک بلڈنگ میں 500 دکانیں اویلیبل ہیں, جہاں رائٹ 500 بلکہ وہ اپنے 500 دکانیں, ایک میں 350 دکانیں یہ اویلیبل ہوئی ہیں, جن کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم 1 سال تک کہ ان سے کر لیں گے, اگر کرایہ دینا کو بھی دیکھ لیں گے, 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں لیں گے ان لوگوں سے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو لوگ بھی خود سے مدد کے لیے آ رہے ہیں اور انسٹیڈ آف سیاست کریں.
آ کے جا کے اناؤنسمنٹس کراتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے. میں خیر وہ نہیں کہوں گا, پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. میں سعید غنی نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں اتنی باتیں. سعید غنی نہیں ہوں کہ میں جا کے ان پہ کیس کر سکوں غریب آدمی ہوں. خیر یہ 850 ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ پلازا اور گورنمنٹ کے ادارے پوری 1102 یا 1200 جتنی دکانیں ہوتی ہیں اگلے 2 مہینے میں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا 2 مہینے ہم نے ان کے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے, اپنا کچن چلا سکے, اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. یہ مجھے کہا ہے کہ کلیریفیکیشن ہے کہ شاپ اونر کو نہیں, آکوپنٹ آف دا شاپ, کسی نے کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کو, لیکن اس کے لیے پوری ہوگی کہ جی ایکچوئل بینیفیشری کون ہونا چاہیے, اور وہ کراچی چیمبر کے تھرو ہی ہم کرائیں گے. تو یہ دکانیں ہم 2 مہینے کے اندر, جو ان کو 1 سے 2 سال, میری کوشش ہوگی 2 سال تک کا ہم کر لیں انتظام, کہ 2 سال ان کو وہ دکانیں بیک شفٹ ملے جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ, جو یہ چھوٹے لونز وغیرہ میں ارینج کر کے دیتا ہے. ہم نے انہی پچھلے 3-4 دنوں میں ہر جو افیکٹی ہے دکان والا, اس کے لیے سیکیورٹی حکومت سندھ دے گی اس کی, یعنی کولیٹرل حکومت سندھ دے گی. نہیں تو کہیں گے جی آپ یہ بینکوں سے تو ہم بھی لے سکتے ہیں قرضہ. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی, وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ, اور ٹرمز اس کے فائنل نہیں ہوئے, پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا, اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. پرنسپل انہیں واپس کرنا ہوگا. 1 کروڑ روپے کا قرضہ جو لینا چاہے وہ ملے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. آخر میں گل پلازا, میرا نہیں خیال ہے, مجھے پتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مرمت کی جائے, اس کو گرانا ہی پڑے گا. جو اونرز ہیں, جتنی دکانیں ہیں, صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی. 1 دکان زیادہ نہیں بنے گی, 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں بنے گا. ہاں, اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے, جو کہ 1979 میں یا 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے ایس بی سی اے نے اور کے بی سی اے نے, یا اس وقت کے بی سی اے ہی تھا, کے بی سی اے نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس نہ رکھی تھی, وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے, وہ بنیں گی. دکان یعنی رینٹیبل پورشن 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ بنائے گی. یہ دکانیں تیار کر کے کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال کے اندر یہ تیار ہو جائے, تاکہ جب وہ اپنی ٹیمپرری جگہوں سے واپس جہاں پہ پہلے تھے اسی جگہ پہ, اس کی اگر گراؤنڈ فلور پہ تھی, فرسٹ فلور پہ تھی, سیکنڈ فلور پہ تھی, جس جگہ پہ دکان تھی اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے گا. ہاں, اس میں ضرور یہ ہوگا کہ جو پہلے انلیگیلٹیز 18ویں ترمیم سے پہلے, جو گند 18ویں ترمیم سے پہلے کیا گیا تھا, 18ویں ترمیم کے بعد ہم انشور کریں گے. یہ باقیات جو ہے نا, جو آہستہ آہستہ وہ مومنٹم جو ہے بڑی سلو نکلتا ہے, لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد